السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ ابیہا کی زندگی کسی خوبصورت خواب سے کم نہ تھی۔ ایک ایسا خواب جو ہر لڑکی اپنی آنکھوں میں سجاتی ہے، جسے وہ رات کے اندھیرے میں بھی روشن دیکھتی ہے اور دن کی دھوپ میں بھی محسوس کرتی ہے۔ وہ ایک ایسے گھر کی بہو تھی جہاں دولت کی کوئی کمی نہ تھی، جہاں عزت کا ڈنکا پورے شہر میں بجتا تھا اور جہاں خاندان کا نام سنتے ہی لوگ ادب سے جھک جاتے تھے۔ مگر ابیہا کے لیے اس گھر کی سب سے بڑی دولت نہ وہاں کی زمینیں تھیں، نہ کاروبار، نہ بینک بیلنس، اور نہ ہی وہ بڑا سا محل جیسا گھر جس میں وہ رہتی تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا شوہر دلشان تھا، جو اس سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ ابیہا کبھی کبھی سوچتی تھی کہ شاید یہ سب خواب ہے اور وہ جاگ جائے گی تو سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ دلشان ایک پڑھا لکھا، سمجھدار اور نرم دل انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابیہا کے لیے ہمیشہ ایک خاص چمک ہوتی تھی۔ وہ دفتر سے واپس آتا تو سب سے پہلے ابیہا کو ڈھونڈتا۔ وہ کہیں بھی ہوتا، اس کا پہلا خیال ابیہا ہی ہوتی، اور جب بھی کوئی تکلیف یا خوشی آتی تو وہ سب سے پہلے ابیہا کے ساتھ بانٹنا چاہتا۔ ابیہا بھی اسے اپنی روح کی طرح چاہتی تھی۔ ان دونوں کی محبت کسی کہانی کی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک حقیقی رشتہ تھا جس میں ایک دوسرے کی پرواہ تھی، احساس تھا اور ایک عجیب سی سکون بھری قربت تھی۔ ان کے چھوٹے سے بیٹے کی پیدائش کے بعد تو یہ گھر اور بھی جنت لگنے لگا تھا۔ جب وہ تینوں مل کر بیٹھتے تو ابیہا کو لگتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ مگر ہر خوشی کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے، اور ہر روشنی کے پیچھے کہیں نہ کہیں اندھیرا بھی چھپا ہوتا ہے۔ اس گھر کا اندھیرا دلشان کے چچا کی شکل میں موجود تھا، جن کا نام تو لوگ عزت سے لیتے تھے، مگر جن کے دل میں صرف لالچ، حسد اور خود غرضی کے سوا کچھ نہ تھا۔ دلشان کے چچا نے اپنی پوری زندگی اس خاندان کی دولت اور جائیداد پر نظریں جمائے گزاری تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہ سوچتے آئے تھے کہ یہ سب کچھ کسی نہ کسی طرح ان کے قبضے میں آنا چاہیے، مگر جب تک دلشان موجود تھا تب تک یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ دلشان نہ صرف ذہین تھا بلکہ اپنے کاروبار اور خاندانی معاملات پر اس کی پوری گرفت تھی۔ چچا کی آنکھیں جائیداد کے کاغذوں پر ٹکی رہتی تھیں، ان کے کان کاروبار کے منافع کے حساب میں لگے رہتے تھے، اور ان کا ذہن ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ دلشان کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک دلشان ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دلشان کی موجودگی ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس لیے انہوں نے دھیرے دھیرے ایک ایسی سازش بننا شروع کی جو نہ صرف گھناؤنی تھی بلکہ جس کا سوچنا بھی کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے منصوبے کو شکل دے رہے تھے جس سے انہیں اپنے ہی بھتیجے کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابیہا کو اس وقت ان باتوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنی دنیا میں خوش تھی، اپنے چھوٹے سے بیٹے کی کلکاریوں میں مست تھی، اور دلشان کی محبت بھی سکون پا رہی تھی۔ وہ صبح اٹھتی تو گھر کو سنوارتی، بیٹے کو سینے سے لگاتی اور دلشان کے دفتر جانے کے بعد اس کے انتظار میں اپنا دن گزارتی۔ زندگی اسے بالکل مکمل لگتی تھی، مگر یہ خوشی، یہ سکون اور یہ اطمینان بہت جلد ٹوٹنے والا تھا، کیونکہ چچا کی سازش کی جڑیں اب زمین پکڑ چکی تھیں اور طوفان بہت قریب آ گیا تھا۔ ابیہا کو خبر نہ تھی کہ جس دنیا کو وہ اپنا سمجھ رہی ہے وہ چند ہی دنوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر جائے گی، اور جس شخص سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ اسے چھین لیا جائے گا، ایک ایسی سازش کے ذریعے جسے نہ وہ سمجھ پائے گی اور نہ ہی روک پائے گی۔ دلشان کے چچا کئی مہینوں سے اپنی سازش کو بہت احتیاط سے بن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دلشان کوئی کمزور انسان نہیں ہے، وہ ذہین ہے، سمجھدار ہے، اور اس کے آس پاس وفادار لوگ بھی ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسا راستہ چنا جو نہ صرف دلشان کو تباہ کر دے بلکہ اس طرح کرے کہ دنیا کی نظروں میں دلشان خود ہی قصوروار نظر آئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دلشان کو ذہنی مریض ثابت کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا حربہ تھا جو انسان کی عزت، آزادی اور پہچان سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں چھین لیتا ہے، اور جس کے خلاف لڑنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔
کیونکہ جب ایک بار کسی پر پاگل ہونے کا لیبل لگ جائے تو اس کی ہر بات کو، ہر دلیل کو اور ہر چیز کو پاگل پن کی گرفت ہی سمجھا جاتا ہے۔ چچا نے سب سے پہلے پیسے کے زور پر ایک چالی ڈاکٹر کو خریدا جو کاغذوں پر دلشان کی چھوٹی جھوٹی رپورٹیں تیار کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس ڈاکٹر نے ایسی رپورٹیں بنائیں جن میں لکھا تھا کہ دلشان شدید نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے، وہ خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اسے فوری طور پر کسی نگہداشت مرکز میں داخل کرنا ضروری ہے۔ یہ رپورٹیں اتنی مہارت سے تیار کی گئی تھیں کہ کوئی بھی انہیں پڑھ کر شک نہ کر سکے۔ سرکاری مہریں تھیں، ڈاکٹر کے دستخط تھے اور تاریخیں بھی تھیں، اور ایک مکمل جھوٹا طبی ریکارڈ بھی تھا جو دلشان کے نام پر تیار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد چچا نے کچھ اور لوگوں کو بھی خریدا جن میں گھر کے ملازم بھی تھے اور کچھ جان پہچان کے لوگ بھی۔ ان سب کو سکھایا گیا کہ انہوں نے کیا بیانات دینے ہیں، کیا باتیں کرنی ہیں اور ضرورت پڑنے پر کیا گواہی دینی ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے دلشان کو عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھا ہے، کہ وہ اکثر بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ اپنی ذہنی حالت پر خود قابو نہیں رکھ پاتا۔ یہ تمام جھوٹ اس قدر منظم طریقے سے بنائے گئے تھے کہ دیکھنے والا یقین کر لے۔ جس دن یہ سازش عملی شکل اختیار کرنے لگی تھی اس دن چچا نے ایک بہانے سے دلشان کو گھر سے باہر بلوا لیا۔ دلشان بے خبر نکلا تھا کیونکہ اسے اپنے چچا پر اعتماد تھا۔ وہ انہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتا تھا اور کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہی انسان اس کے ساتھ اس قدر ظلم کر سکتا ہے۔ جعلی کاغذات اس کے سامنے رکھے گئے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، مزاحمت کر پاتا، اسے ایک گاڑی میں بٹھا کر شہر کے دور ایک نجی ادارے میں پہنچا دیا گیا جسے لوگ عام زبان میں پاگل خانہ کہتے تھے۔ دلشان نے چیخ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے گواہوں کا مطالبہ کیا، اس نے وکیل بلانے کی بات کی، مگر وہاں کے ملازم پہلے سے ہی ہدایت یافتہ تھے اور ان کے نزدیک یہ سب کچھ اس کے پاگل پن کی علامتیں تھیں۔ جو انسان اپنی بیماری کو تسلیم نہ کرے، جو زور زور سے چیخے اور کہے کہ میں ٹھیک ہوں، وہاں کے نظام میں یہی سب سے بڑا ثبوت تھا کہ مریض کتنا بیمار ہے۔ دلشان کے الفاظ کسی قسم کی اس طرح سے تھے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے۔ ان کی فریادیں انہی دیواروں میں دفن ہو گئیں اور وہ ایک ایسی جگہ قید ہو گیا جہاں سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں تھا۔ ادھر ابیہا گھر میں دلشان کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ شام تک نہ آیا تو اس نے چچا کو فون کیا۔ چچا نے اطمینان سے کہا کہ دلشان اچانک بیمار پڑ گیا ہے، انہیں ایک خاص ادارے میں داخل کرانا پڑا۔ گھبراؤ نہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابیہا نے ملنے جانا چاہا مگر چچا نے کہا کہ ڈاکٹروں نے ابھی ملنے سے منع کیا ہے کیونکہ مریض کے علاج میں خلل پڑتا ہے۔ ابیہا کا دل بے چین ہو گیا، مگر اس نے سوچا کہ چچا جھوٹ کیوں بولیں گے، وہ بھی تو دلشان کے اپنے ہی ہیں۔ دن گزرتے گئے اور چچا نے آہستہ آہستہ ابیہا کو یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ دلشان کی بیماری بہت گہری ہے۔ اگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اب کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتے اور کہ ان کا اس گھر میں واپس آنا اب ممکن نہیں رہا۔ جھوٹی رپورٹیں ابیہا کو دکھائی گئیں، خریدے ہوئے لوگوں نے اس کے سامنے جھوٹی گواہیاں دیں اور ایک کے بعد ایک جھوٹ اس کے ذہن میں اس طرح ڈالا گیا جیسے پتھروں کا بوجھ کسی کمزور کندھوں پر رکھا جائے۔ ابیہا روتی ہوئی چلی گئی، بے چین رہی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے دلشان کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ انتظار میں وہ خود کتنی بدل جائے گی۔ دلشان کے جانے کے بعد گھر وہی رہا مگر گھر نہ رہا۔ دیواریں وہی تھیں، چھت وہی تھی، کمرے وہی تھے اور سامان بھی وہی تھا، مگر جو روح اس گھر کو گھر بناتی تھی وہ چلی گئی تھی۔ دلشان کی ہنسی جو ہر کونے میں گونجتی تھی اب خاموشی میں بدل گئی تھی۔ اس کی آواز جو چیخ اٹھاتے ہی سنائی دیتی تھی۔ آسا صبح آنکھیں کھولتی ابیہا
تو پہلا خیال دلشان کا آتا، رات کو آنکھ بند کرتی تو آخری خیال بھی دلشان کا ہوتا۔ وہ بستر کی دوسری طرف ہاتھ رکھتی جہاں دلشان سویا کرتا تھا، اور اس خالی جگہ کو محسوس کر کے اس کا دل ایک عجیب درد سے بھر جاتا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ مگر ابیحہ ایک کمزور عورت نہیں تھی، اس کے اندر ایک طاقت تھی جو شاید خود اسے بھی معلوم نہ تھی۔ جب انسان ہر تکلیف برداشت کرتا ہے تو وہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اس کے اندر سے ایک ایسا حوصلہ جاگتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ابیحہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ چند دن آنسوؤں میں گزارنے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کی طرف دیکھا، اس چہرے کو جو معصوم تھا اسے دیکھا، جو بھی اتنا چھوٹا تھا کہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ کہاں چلا گیا، اور ابیحہ نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی خاطر کھڑی رہے گی، چاہے کتنا ہی مشکل ہو۔ ابیحہ نے دفتر جانا شروع کیا۔ دلشان کا کاروبار اب بے سہارا ہو گیا تھا، اور اگر وہ اسے نہ سنبھالتی تو چچا کے لوگ اسے بھی ہڑپ کر جاتے۔ پہلے دن جب وہ دفتر پہنچی تو وہاں کے ملازمین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ نے سوچا کہ یہ عورت کتنے دن تک آ پائے گی، کچھ نے شاید دل میں ترس کھایا، اور کچھ نے خاموشی سے اس کا احترام کیا۔ مگر ابیحہ نے کسی کی نظروں کی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے شوہر کی کرسی پر بیٹھی فائلیں کھولیں، حساب کتاب دیکھا اور ایک ایک کام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اسے کاروبار کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، مگر وہ پڑھی لکھی تھی، ذہین تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے شوہر کی امانت کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اپنے بیٹے کو وہ ہر روز اپنے ساتھ دفتر لے جاتی تھی، کیونکہ اسے گھر پر تنہا چھوڑنا اس کے دل کو گوارا نہ تھا۔ دفتر میں ایک کونے میں اس کے لیے چھوٹی سی جگہ بنا دی تھی جہاں وہ کھیلتا رہتا، اور ابیحہ کام کرتے کرتے ہر چند منٹ بعد اس کی طرف دیکھ لیتی۔ اس معصوم بچے کی موجودگی ابیحہ کو طاقت دیتی تھی۔ جب وہ تھکتی تو اسے دیکھ کر ہمت پاتی، جب رونا آتا تو اسے دیکھ کر آنسو روک لیتی، اور جب دل کہتا کہ بس اب نہیں چلنا تو اس کی ننھی ننھی انگلیاں اس کا ہاتھ تھام لیتی، اور ابیحہ پھر سے کھڑی ہو جاتی۔ دن بہت مشکل تھے، مگر ابیحہ نے خود کو مصروف رکھا۔ صبح اٹھنا، بیٹے کو تیار کرنا، دفتر جانا، گھنٹوں کام کرنا، واپس آنا، بیٹے کو کھانا کھلانا، اسے سلانا، اور پھر رات کو اکیلے بیٹھ کر دلشان کی یاد میں آنسو بہانا، یہی اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ رات کی خاموشی میں جب بیٹا سو جاتا تو ابیحہ اکیلی بیٹھتی اور دلشان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی۔ وہ باتیں جو انہوں نے مل کر کی تھیں، وہ ہنسی جو انہوں نے مل کر ہنسی تھی، وہ لمحات جو ہمیشہ کے لیے یادوں میں محفوظ ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی وہ دلشان کی کوئی پرانی چیز اٹھاتی، اس کی قمیض، اس کی کتاب یا اس کی کوئی اور نشانی، اور اسے سینے سے لگا کر خاموشی سے روتی رہتی۔ وہ ابھی بھی یقین رکھتی تھی کہ دلشان واپس آئے گا۔ چچا نے جتنی بھی باتیں کہی تھیں، جتنی بھی رپورٹیں دکھائی تھیں، ابیحہ کا دل انہیں پوری طرح قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ کوئی گہری چیز تھی اس کے اندر جو کہتی تھی کہ دلشان ایسا نہیں ہے، دلشان ٹھیک ہے، دلشان کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ یہ یقین ہی اس کی طاقت تھا۔ یہی یقین اسے صبح اٹھنے پر مجبور کرتا تھا، یہی یقین اسے دفتر لے جاتا تھا، اور یہی یقین اسے رات کے اندھیرے میں بھی ٹوٹنے سے بچاتا تھا۔ مگر ابیحہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ارد گرد ایک اور جال بنا جا رہا تھا۔ چچا کی نظریں اب دلشان کے کاروبار پر نہیں بلکہ ابیحہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ عورت کاروبار سنبھال رہی ہے، دفتر جا رہی ہے، اور ہمت نہیں ہار رہی۔ یہ بات انہیں بالکل منظور نہ تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے دلشان کو راستے سے ہٹایا، اسی طرح ابیحہ کو بھی ہٹانا ہوگا، کیونکہ جب تک ابیحہ ڈٹی ہوئی ہے ان کے منصوبے پورے نہیں ہو سکتے۔ طوفان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ابھی تو اس کا اصل رخ ابیحہ کی طرف مڑنے والا تھا۔ چچا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابیحہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے۔ وہ دفتر جا رہی تھی، کاروبار سنبھال رہی تھی، اور اپنے بیٹے کو بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ یہ سب دیکھ کر چچا کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ جب تک ابیحہ اس گھر میں موجود تھی اور کاروبار پر اس کی نظر تھی، تب تک چچا کے منصوبے پورے نہیں ہو سکتے تھے۔
انہوں نے سوچا کہ اگر ابیہا کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا تو اسے اندر سے توڑا جائے، اس کا حوصلہ پاش پاش کیا جائے اور اس قدر اسے کمزور کر دیا جائے کہ وہ خود بھی ہتھیار ڈال دے۔ اس مقصد کے لیے چچا نے ذہنی دباؤ کا راستہ چنا۔ وہ اکثر گھر آتے اور ابیہا کے سامنے دلشان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے جو سن کر دل کانپ جائے۔ وہ کہتے کہ دلشان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، کہ وہ اب کسی کو پہچانتا بھی نہیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور کہ اس طرح کے مریض کبھی واپس نہیں آتے۔ کبھی وہ جھوٹی رپورٹیں لے آتے جن میں دلشان کی بیماری کو اور بھی بڑھا چڑھا کر لکھا ہوتا۔ کبھی کوئی خریدا ہوا شخص آتا جو کہتا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ دلشان کتنا بدل گیا ہے۔ وہ کبھی چچا خود آنسو بہاتے اور کہتے کہ ہمیں قبول کر لینا چاہیے کہ دلشان اب ہمارے درمیان واپس آنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ یہ باتیں ابیہا کے دل پر ہر بار ایک نئے زخم کی طرح لگتی تھیں۔ وہ جتنا یقین رکھنا چاہتی تھی، یہ باتیں اتنا ہی اس کے یقین کو کمزور کرتی جاتی تھیں۔ رات کو وہ لیٹتی تو یہی باتیں اس کے ذہن میں گھومتی رہتی۔ صبح اٹھتی تو سب سے پہلے یہی خیالات آتے اور دفتر میں کام کرتے کرتے بھی یہی سوچ اسے گھیرے رہتی کہ کہیں واقعی دلشان کبھی واپس نہ آئے۔ آہستہ آہستہ وہ تھکنے لگی، نہ جسمانی طور پر بلکہ اندر سے، روح کے اس حصے سے جہاں امید رہتی ہے۔ چچا نے اسے یہ بھی یقین دلانا شروع کیا کہ دفتر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ کاروبار وہ خود سنبھال لیں گے، کہ ابیہا کو صرف اپنے بیٹے کی فکر کرنی چاہیے، گھر میں رہنا چاہیے۔ بظاہر یہ باتیں بہت سمجھدارانہ لگتی تھیں، مگر ان کے پیچھے چچا کی وہی پرانی چال تھی کہ ابیہا کو کاروبار سے دور کر دو تاکہ راستہ صاف ہو جائے۔ ابیہا کا ذہن جب کمزور پڑنے لگا تو یہ باتیں اثر کرنے لگیں، اور ایک دن ایسا آیا جب اس نے دفتر جانا چھوڑ ہی دیا۔ گھر میں بند ہو کر ابیہا اور بھی تنہا ہو گئی۔ چار دیواری کے اندر دلشان کی باتیں، یادیں اور بھی زیادہ تکلیف دیتی تھیں۔ خاموشی اور بھی بھاری لگتی تھی اور اندھیرا اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتی، اسے کھلاتی پلاتی، اس کے سامنے مسکرانے کی کوشش کرتی، مگر اندر سے وہ ہر روز تھوڑی تھوڑی اور ٹوٹتی جا رہی تھی، اور اسے خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ٹوٹنا کہاں جا کر رکے گا۔ ابیہا کی سہیلی سمینہ کئی دنوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ سمینہ بچپن سے ابیہا کی قریبی دوست تھی اور اس کے چہرے کو وہ پڑھنا جانتی تھی، اس کی خاموشی کو سمجھتی تھی اور اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو محسوس کر سکتی تھی۔ جب سے دلشان گیا تھا، ابیہا کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی نے کسی پھول سے اس کی ساری خوشبو چھین لی ہو۔ رنگ تو باقی ہو مگر جان نہ رہے۔ سمینہ کئی بار اس کے گھر آتی، اس کے ساتھ بیٹھتی، باتیں کرتی اور کوشش کرتی کہ ابیہا کے اندر سے کوئی تو ہلچل جاگے، کوئی تو جذبہ اٹھے، مگر ابیہا اب وہ ابیہا نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ ایک دن سمینہ اس کے گھر آئی اور دیکھا کہ ابیہا بیٹے کو گود میں لیے بے خیالی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پردے بند تھے اور چاروں طرف ایک عجیب سی بھاری خاموشی تھی جو سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ سمینہ نے ابیہا کا ہاتھ تھاما اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ابیہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر وہ تھکاوٹ تھی جو صرف جسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ روح کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ سمینہ نے کچھ دیر خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ ابیہا وہ ایک بات کرنا چاہتی ہے، اگر وہ برا نہ مانے تو۔ ابیہا نے سر ہلایا تو سمینہ نے بتایا کہ محلے کے ایک مولوی صاحب ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھانے آتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ سمینہ نے کہا کہ اس کی اپنی خالہ کو جب گھبراہٹ اور ڈپریشن کی تکلیف تھی تو انہوں نے مولوی صاحب سے دم کروایا تھا تو بہت فرق پڑا تھا۔ سمینہ نے یہ بھی کہا کہ مولوی صاحب بہت نیک آدمی ہیں، علاقے میں ان کی بڑی عزت ہے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں۔ ابیہا نے پہلے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بس تھکی ہوئی ہے، دلشان کی جدائی نے اسے کمزور کر دیا ہے، مگر وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سمینہ نے زور نہیں دیا اور واپس چلی گئی۔
مگر اگلے چند دنوں میں ابیحا کی حالت اور بھی بگڑ گئی۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، دن کو کچھ کھانا کھایا نہیں جاتا تھا، اور دل میں ایک عجیب سا خوف ہر وقت رہتا تھا، اور تنہائی اس قدر بھاری ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ وہ بیٹے کو دیکھتی اور روتی، دلشان کی تصویر دیکھتی اور روتی، اور کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے بھی آنسو بہنے لگتے تھے، کیونکہ جب دل حد سے زیادہ بھر جاتا ہے تو آنسو راستہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سمینہ دوبارہ آئی اور اس بار اس نے دیکھا کہ ابیحا واقعی بہت نازک حال میں ہے۔ اس نے پھر مولوی صاحب کا ذکر کیا اور اس بار کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ اس نے کہا کہ دلشان کے جانے کے بعد سے گھر کا ماحول بھاری ہو گیا ہے، کہیں کوئی اتر تو نہیں، کچھ جو اثر ہو گیا ہو، کوئی نظر تو نہیں لگ گئی، کیونکہ جس گھر میں اچانک اتنی مصیبتیں آئیں وہاں کبھی نہ کبھی روحانی وجوہات بھی ہو جاتی ہیں۔ سمینہ نے یہ باتیں سچے دل سے کہی تھیں۔ اسے خود یقین تھا کہ وہ اپنی دوست کی بھلائی چاہتی ہے اور مولوی صاحب سے مدد مل سکتی ہے۔ ابیحا کے اندر کی عورت اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ دم اور روحانی علاج سے کیا ہوگا۔ اس کا محلہ تو دلشان کی جدائی بھی ہے، جس کا کوئی روحانی علاج نہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور حصہ بھی تھا جو تھکا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اور کسی بھی ایسی چیز کو تھامنا چاہتا تھا جو اسے تھوڑی سی سکون دے سکے۔ تنہائی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو بھی کمزور کر دیا تھا، اور جب انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہو تو وہ ہر اس دروازے پر دستک دینا چاہتا ہے جہاں سے روشنی کی ذرا سی بھی امید ہو۔ آخر کار ایک رات جب بیٹا سو گیا اور گھر میں اندھیرا اور خاموشی ایک ساتھ آ گئے، ابیحا نے سمینہ کو فون کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، وہ مولوی صاحب سے مل لے گی۔ سمینہ نے خوشی سے کہا کہ وہ کل ہی ان سے ملنے کا بندوبست کرتی ہے۔ ابیحا نے فون رکھا اور دوبارہ خاموشی میں ڈوب گئی، مگر اس بار خاموشی میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا جس کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید یہ اس کا اندر تھا جو اسے کچھ بتانا چاہ رہا تھا، کوئی اشارہ دے رہا تھا، مگر وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ سن نہ سکی، اور یہی نہ سن پانا آگے چل کر اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بننے والا تھا۔ اگلے دن سمینہ ابیحا کو مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ مولوی صاحب ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جس کے باہر لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ بوڑھی عورتیں تھیں، جوان لڑکیاں تھیں، کچھ مرد بھی تھے، اور سب کے چہروں پر ایک بے بسی تھی جو لوگ کسی کے بھی دروازے پر لے آتی ہے جب وہ اپنی تکلیف کا کوئی اور حل نہیں دیکھ پاتے۔ ابیحا نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ہلکا سا اطمینان آیا کہ شاید واقعی یہاں کچھ ہوتا ہے، اتنے لوگ بے فائدہ تو نہیں آتے نا۔ جب ابیحا کی باری آئی تو مولوی صاحب نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ وہ عمر میں 50 کے لگ بھگ تھے، چہرے پر گھنی داڑھی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی تیزی تھی جو بظاہر علم اور تجربے کی علامت لگتی تھی، مگر اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا جسے اس وقت ابیحا محسوس نہ کر سکی۔ مولوی صاحب نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ ابیحا نے سب کچھ بتا دیا، دلشان کا جانا، تنہائی، خوف، نیند کا نہ آنا، اور وہ بھاری پن جو ہر وقت سینے پر رہتا تھا۔ مولوی صاحب نے سن کر آہستہ سے سر ہلا دیا اور کہا کہ وہ سمجھ گئے ہیں، یہ معاملہ صرف دل کی تکلیف کا نہیں بلکہ اس میں روحانی پہلو بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی انسان پر ایسے اثرات ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، کہ جس طرح ابیحا کے گھر میں اچانک مصیبتیں آئیں، بس محض اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ ہے جس کا علاج ہونا ضروری ہے۔ ابیحا نے یہ باتیں سنی اور اس کے اندر کا ٹوٹا ہوا حصہ ان باتوں کو پکڑنے لگا، کیونکہ جب انسان کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو وہ ہر اس جواب کو قبول کر لیتا ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ دم کریں گے، کچھ دیر پانی پڑھ کر دیں گے اور کچھ دوائیاں بھی دیں گے جو جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں اور بالکل نقصان نہیں دیتی۔
ابیحا نے پہلی ملاقات کے بعد گھر آ کر سوچا کہ شاید یہ ٹھیک ہے، شاید واقعی کچھ فرق پڑے۔ وہ اگلے چند دنوں میں 2-3 بار اور گئی۔ مولوی صاحب نے ہر بار دم کیا، پانی دیا، جڑی بوٹیوں کی دوا دی۔ ابیحا کو پہلے تو کچھ خاص محسوس نہ ہوا، مگر آہستہ آہستہ اسے لگا کہ وہ تھوڑی ہلکی ہو رہی ہے، تھوڑی سکون محسوس کر رہی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سکون اصل نہیں تھا، بلکہ اس دوا کا اثر تھا جو اس کے ذہن کو آہستہ آہستہ سن رہی تھی، اس کی سوچنے کی صلاحیت کو گندا کر رہی تھی اور اسے ایک ایسی کیفیت میں لے جا رہی تھی جہاں وہ خود فیصلہ نہ کر سکے۔ پھر ایک دن مولوی صاحب نے کہا کہ انہیں ابیحا سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ علاج ہو رہا ہے، مگر اس کے لیے ماحول کا بدلنا بھی تو ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کا ماحول ابیحا کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہاں کی ہوا میں، یہاں کے پانی میں اور یہاں کی فضا میں کچھ ایسا ہے جو اس کے علاج کی فضا میں کچھ کرنے نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ابیحا واقعی ٹھیک ہونا چاہتی ہے تو اسے چند دنوں کے لیے گاؤں جانا ہوگا، جہاں وہ خود رہتے ہیں، جہاں سکون ہے، قدرت ہے اور روحانی ماحول ہے جو علاج کو جلدی اثر کرنے دیتا ہے۔ ابیحا کے ذہن نے پہلے مزاحمت کی۔ اس نے سوچا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، اس کا گھر یہاں ہے، دلشان کی واپسی کا انتظار یہاں ہے اور اسے کہیں نہیں جانا۔ مگر مولوی صاحب نے بڑی چالاکی سے اس مزاحمت کو توڑا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہاں رہی اور ٹھیک نہ ہوئی تو اپنے بیٹے کا خیال کیسے رکھے گی، کہ ماں کا ٹھیک ہونا بچے کے لیے سب سے ضروری ہے اور کہ بس چند دن کی بات ہے، پھر وہ واپس آ جائے گی۔ بیٹے کا ذکر آتے ہی ابیحا کمزور پڑ گئی، کیونکہ وہ ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو اپنے بچے کو کیسے ٹھیک رکھے گی۔ اس دن گھر آ کر ابیحا نے کافی دیر سوچا۔ وہ بیٹے کو دیکھتی رہی، کمرے کو دیکھتی رہی اور دلشان کی تصویر کو دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن جو پہلے سے ان دواؤں کی وجہ سے کمزور ہو رہا تھا، صاف سوچنے سے قاصر تھا۔ رات کو اس نے سمینہ کو فون کیا اور بتایا کہ مولوی صاحب گاؤں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ سمینہ نے کہا کہ اگر علاج کے لیے ضروری ہے تو چلی جاؤ، چند دن کی تو بات ہے۔ ابیحا نے آخرکار ہاں کر دی اور اگلے دن اپنے چھوٹے سے بیٹے کو ساتھ لے کر مولوی صاحب کے گاؤں روانہ ہو گئی۔ شہر کی گلیاں پیچھے چھوڑ کر وہ آگے بڑھتے گئے۔ دلشان کی یادوں سے بھرا گھر پیچھے رہ گیا اور ابیحا ایک ایسی راہ پر چل پڑی جہاں سے واپسی بہت مشکل ہونے والی تھی۔ گاؤں پہنچ کر ابیحا نے جو دیکھا وہ بظاہر بہت پرسکون تھا۔ ہریالی تھی، کھلی فضا تھی، پرندوں کی آوازیں تھیں اور شہر کا وہ شور و گل نہیں تھا جو دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ مولوی صاحب کا گھر گاؤں کے ایک کونے میں تھا۔ بڑا سا صحن تھا، کچھ کمرے تھے اور ایک طرف ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے ابیحا اور اس کے بیٹے کو خوش آمدید کہا، انہیں ایک صاف ستھرے کمرہ دیا اور کہا کہ یہاں بالکل گھر جیسا محسوس کریں۔ ابیحا نے سوچا کہ شاید واقعی یہاں کچھ دنوں میں اسے سکون مل سکے گا اور وہ واپس جا کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ پہلے 2 دن بالکل عام سے گزرے۔ مولوی صاحب صبح اور شام دم کرتے، پانی پڑھ کر دیتے اور جڑی بوٹیوں سے بنی دوا پلاتے۔ ابیحا بیٹے کے ساتھ صحن میں بیٹھتی، تھوڑا چلتی اور رات کو جلدی سو جاتی۔ نیند پہلے سے بہتر آنے لگی تھی، مگر ابیحا کو اس دوا کا کام لگتا تھا جو اس کے ذہن پر آہستہ آہستہ اپنا اثر مضبوط کر رہی تھی۔ وہ دوا جو مولوی صاحب نے جڑی بوٹیوں کے نام پر دینا شروع کی تھی، اس میں کچھ ایسی چیزیں ملی ہوئی تھیں جو انسان کے ارادے کو کمزور کر دیتی ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو دھندلا دیتی ہیں اور اسے ایک ایسی کیفیت میں لے جاتی ہیں جہاں وہ خود نہیں رہتا، بلکہ اسے جو بتایا جائے وہی سچ لگنے لگتا ہے۔ تیسرے دن سے ابیحا کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے خیالات پہلے جیسے نہیں رہے اور وہ کوئی بات، کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہو، ذہن خالی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتی ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے اور اسے واپس کب جانا ہے۔ دلشان کی
یاد جو پہلے ہر لمحے سنائی دیتی تھی وہ بھی دھندلی پڑنے لگ گئی تھی، جیسے کسی نے اس کی یادوں پر کوئی دھن چھوڑ دی ہو، اور جس میں سب کچھ نظر تو آتا تھا مگر صاف نہ ہو۔ وہ بیٹے کو دیکھتی تو کبھی کبھی ایک خالی پن محسوس ہوتا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کمزوری کو بھانپ لیا تھا اور اب اپنی واپسی کی چالیں تیز کر دی تھی۔ وہ اب ابیحہ سے زیادہ باتیں کرنے لگے، اس کے قریب بیٹھنے لگے اور اسے یہ یقین دلانے لگے کہ وہ اس کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہے، کہ وہ اس کا بھلا چاہتے ہیں، اور یہ کہ ان پر بھروسہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بھروسے کے بغیر علاج کام نہیں کرتا۔ ابیحہ کا کمزور ذہن یہ باتیں قبول کرتا تھا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کے اور اندر مزاحمت کرنے کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ابیحہ مولوی کے اثر میں آتی چلی گئی۔ وہ اپنی اصل زندگی سے کٹنے لگی، شہر کا خیال دور ہوتا گیا، گھر کی یاد مدھم پڑتی گئی، اور دلشان کا انتظار جو اس کے دل کی سب سے گہری تار تھی وہ بھی ڈھیلی پڑنے لگی۔ مگر وہ صبح اٹھتی، دوا لیتی، دم کرواتی اور پھر ایک بے خیالی کی کیفیت میں وقت گزارتی۔ اس کا بیٹا بھی اسے عجیب لگتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھیلتی تو تھی مگر وہ گرم جوشی نہیں رہی تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ دوسری طرف شہر میں ایک اور کہانی چل رہی تھی جس سے ابیحہ بالکل بے خبر تھی۔ دلشان کا وکیل ایاز مہینوں سے لگاتار کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک ایمانداری کا پیکر تھا، دلشان کا بچپن کا دوست تھا، اور اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ دلشان کو ان ظالموں کے چنگل سے نکال کر ہی دم لے گا۔ اس نے جعلی رپورٹوں کو چیلنج کیا، خریدے ہوئے گواہوں کے جھوٹ کو بے نقاب کیا، اصل ڈاکٹروں سے دلشان کا معائنہ کروایا اور ایک ایک کاغذ جمع کر کے عدالت میں پیش کیا۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ چچا کے پاس پیسہ تھا اور پیسے سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ جب ایاز نے ہمت نہیں ہاری، کئی مہینوں کی لڑائی کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا کہ دلشان کو غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر کے جو قید کیا گیا تھا اسے فوری طور پر رہا کیا جائے۔ جس دن دلشان پاگل خانے کے دروازے سے باہر نکلا وہ دن اس کی زندگی کا سب سے عجیب دن تھا۔ وہ کمزور ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا اور چہرے پر وہ تھکاوٹ بھی جو مہینوں کی قید اور بے بسی کے بعد آتی ہے، مگر اس کے اندر ایک آگ ابھی بھی جل رہی تھی، اور وہ آگ ابیحہ اور اپنے بیٹے کی محبت تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایاز سے صرف ایک بات کہی کہ ابیحہ کہاں ہے؟ مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ مہینوں بعد پہلی بار وہ اپنی محبت کا نام لے سکا تھا۔ دلشان کے لیے یہ جاننا کہ ابیحہ کہاں ہے آسان نہیں تھا۔ ایاز نے بتایا کہ ابیحہ کچھ عرصے سے شہر میں نہیں ہے، گھر بند پڑا ہے اور پڑوسیوں کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے۔ یہ سن کر دلشان کو قدم اس کے لڑکھڑا چکے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے سوچا کہ ابیحہ اکیلی تھی، بے سہارا تھی اور چچا کی ذہنی دباؤ میں تھی۔ ہو سکتا ہے کہیں چلی گئی ہو، مگر وہ ٹھیک ہوگی کیونکہ وہ مضبوط عورت ہے، اور اسے ابیحہ پر یقین تھا، اور یہ آواز ہی اس کے قدموں کی طاقت بنا، اور وہ تلاش میں نکل پڑا۔ سب سے پہلے دلشان اپنے گھر گیا، گھر کا دروازہ کھولا تو اندر وہی سب کچھ تھا جیسا اس نے چھوڑا تھا، اور ہر چیز پر گرد کی ایک پتلی سی تہہ جمی ہوئی تھی جو وقت کے گزرنے کی گواہ تھی۔ ابیحہ کی چیزیں ویسی ہی پڑی تھیں، بیٹے کے کھلونے وہیں بکھرے ہوئے تھے، اور دلشان نے ان کھلونوں کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے رونے کا وقت مقرر نہیں کیا تھا۔ اسے تلاش کرنی تھی ابھی فوری طور پر۔ ایاز نے پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کی تو ایک پڑوسن نے بتایا کہ اس نے ابیحہ کی سہیلی سمینا کو دیکھا تھا جو کچھ عرصہ پہلے ابیحہ کے ساتھ آتی جاتی تھی۔ دلشان فوری طور پر سمینا کے گھر پہنچا۔
سمینہ نے دلشان کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دلشان آزاد ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہے۔ دلشان نے اس سے ابیحہ کے بارے میں پوچھا تو سمینہ نے بتایا کہ اس نے ابیحہ کو مولوی صاحب کے گھر بھیجا تھا اور وہ علاج کے لیے گاؤں گئی ہوئی ہے۔ سمینہ نے گاؤں کا نام اور راستہ بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اسے تو یہ لگتا تھا کہ وہ بس چند دنوں میں واپس آ جائے گی، مگر وقت کافی گزر گیا ہے اور ابیحہ کے فون پر بھی بہت کم میسج آتے ہیں۔ سمینہ کے چہرے پر ایک فکر تھی جو اس نے مانی نہیں، مگر دلشان نے محسوس کر لی۔ دلشان نے اسی رات گاؤں کا سفر شروع کر دیا۔ ایاز ساتھ جانا چاہتا تھا مگر دلشان نے کہا کہ وہ اکیلا ہی جائے گا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے جلد سے جلد ابیحہ تک پہنچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ رات بھر جو ہم سفر کرنے کے بعد صبح کی روشنی میں اس گاؤں کے قریب پہنچے جہاں مولوی صاحب رہتے تھے۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، چند کمرے تھے، کچھ کچے راستے اور چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ دلشان نے ایک آدمی سے مولوی صاحب کے گھر کا بند پتہ پوچھا تو اس نے تھوڑا عجیب سا چہرہ بنایا مگر راستہ بتا دیا۔ دلشان مولوی صاحب کے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے احتیاط سے قدم رکھے۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا اندر کیوں نہیں گیا۔ شاید کوئی اندرونی آواز تھی جس نے اسے روکا، شاید دل میں ایک خوف تھا جو اسے سیدھا اور دروازہ کھٹکھٹانے سے باز رکھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے دروازے وہ گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلا اور ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سے صحن کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ وہاں سے اس نے جو دیکھا وہ اس کی روح کے اندر اتر گیا۔ ایک ایسا زخم لگایا گیا جو کبھی نہیں بھرتا۔ ابیحہ صحن میں تھی اور وہ ایک چارپائی پر بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں نیم بند تھی، جس سے وہ ہمیشہ نشے کی کیفیت میں ہو یا کسی گہری بے حیائی بے خیالی میں کھوئی ہوئی ہو۔ اس کا چہرہ پیلا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ابیحہ نہیں لگ رہی تھی جسے دلشان جانتا تھا، جسے اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور جس کی محبت نے اس کی زندگی کو معنی بنا دیا تھا۔ مولوی صاحب اس کے قریب کھڑے تھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے۔ ابیحہ کی آنکھوں میں کوئی مزاحمت نہیں تھی، کوئی بے چینی نہیں تھی، وہ بس وہاں تھی، ایک بے جان چیز کی طرح جس سے اس کی اپنی مرضی چھین لے گئی ہو۔ دلشان کے پاؤں وہیں جم گئے، اس کا دل چاہا کہ چیخے، اندر جائے، مولوی کو وہاں سے ہٹائے اور ابیحہ کو لے کر بھاگ جائے، مگر اس کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں اس نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا۔ ایک ایسی چیز جو ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑتی نہیں۔ وہ مولوی کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا، وہ ابیحہ کی بے بسی کو بھی سمجھ رہا تھا، مگر جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی اس کا درد کسی دلیل سے کم نہیں ہوتا۔ دلشان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، خاموشی، انتظار، آنکھیں دیکھ رہی تھی، اس کا درد کسی دلیل سے کم نہیں ہوتا۔ دلشان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو خاموش، بے آواز آنسو، وہ آنسو جو اس وقت بہتے ہیں جب تکلیف اس حد تک گزر جائے جہاں چیخنے کی بھی طاقت نہ رہے۔ وہ وہاں سے خاموشی سے پلٹ گیا، اس کے قدم بھاری تھے، دل بھاری تھا اور آنکھیں بھاری تھیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور دیر تک وہیں بیٹھا رہا، کہیں نہ گیا، کچھ نہ بولا، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ اس خاموشی میں وہ سارے خواب ٹوٹ رہے تھے جو اس نے ابیحہ کے ساتھ دیکھنے تھے، وہ ساری امیدیں بکھر رہی تھیں جو اسے پاگل خانے کی قید میں زندہ رکھتی تھی، اور وہ ساری محبت جو اس کے دل میں تھی اب ایک ایسے درد میں بدل رہی تھی جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ دلشان شہر واپس آیا تو وہ دلشان نہیں تھا جو گیا تھا۔ بالکل پاگل خانے کی قید نے اسے توڑا تھا مگر اس نے خود کو جوڑ لیا تھا، کیونکہ ابیحہ اور بیٹے کی امید اس کی طاقت تھی، مگر اب وہ امید بھی چلی گئی۔
चली गई थी। गांव से वापसी के सफ़र में वो एक लफ्ज़ नहीं बोला, खिड़की से बाहर देखता रहा और उसकी आंखें खुश्क हो गईं, क्योंकि आंसू भी तब आते हैं जब दिल में कुछ बाकी रहे। जब सब कुछ खाली हो जाए तो आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। उसने देखा जो वो मंजर उसकी आंखों में चिपक गया था, और वो जितना उसे बुलाना चाहता था उतना ही वो आवाज़ वाज़ेह हो जाती थी। शहर पहुंचकर वो सीधा अय्याज के पास गया। अय्याज ने उसे देखा तो समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। दिलशान ने उसे सब कुछ बताया, सारा माजरा, वो मंजर, वो लम्हा जब उसके अंदर सब कुछ टूट गया। अय्याज खामोश रहा। उसने न तसल्ली दी न समझाया, क्योंकि वो जानता था कि कुछ दर्दों पर अल्फाज नहीं चलते। दिलशान ने कहा कि वो तलाक नहीं देना चाहता और एजाज को कागजात तैयार करने हैं। एजाज ने एक लम्हे के लिए उसे रोकना चाहा, कहना चाहा कि शायद अबीहा मजबूर थी, शायद हालात ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, मगर दिलशान की आंखों में जो दर्द था वो उसे देखकर एजाज चुप रहा। कुछ फैसले इंसान को खुद करने देने चाहिए कि वो खुद करे, और कोई दूसरा ही उसका हक नहीं छीन सकता। कागजात चंद दिनों में तैयार हो गए। दिलशान ने उन्हें दस्तखत किए और उसके हाथ में लगा दिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए। फिर उसने खुद को रोका और कागज़ पर कलम रख दिया। तलाक हो गई। एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत से शुरू हुआ था, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था, और जो दो लोगों की दुनिया था, वो चंद कागज़ों में सिमट कर ख़त्म हो गया। गांव में जब तलाक के कागज़ पहुंचे तो अबीहा के हाथों में वो लिफाफा थाम कर कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला, कागजात निकाले और पढ़ने की कोशिश की, मगर अल्फाज धुंधले लग रहे थे। उसने दोबारा पढ़ा और इस बार अल्फाज समझ में आए तो उसके मुंह से एक आवाज़ निकली, जो चीख भी नहीं थी और रोना भी नहीं था। बस एक ऐसी आवाज़ थी जो इस वक्त निकलती है जब किसी को यकीन हो कि जो हो रहा है वो सच है। मौलवी साहब पर अल्लाह का अजाब। मौलवी साहब भी उधर ही पास खड़े थे। उन्होंने कागजात देखे और उनके चेहरे पर भी हैरत थी। अब मौलवी साहब भी पास ही खड़े थे। उन्होंने कागजात देखे और उनके चेहरे पर भी हैरत थी। शायद उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि दिलशान जिंदा है, आज़ाद है और इतनी जल्दी उस तक पहुंच गया। अबीहा के जहन से जैसे कोई अचानक पर्दा उठ गया। वो दवा जो उसे पिलाई जा रही थी, उसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, मगर तलाक के कागजात के झटके ने उसके जहन को हिला दिया। उसे याद आने लगा, टुकड़ों में बिखरे हुए टुकड़ों में, कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और क्यों आई थी। दिलशान का चेहरा उसके जहन में आया, और इस बार बिल्कुल वाज़े आया। वो मुस्कुराहट जो सिर्फ उसके लिए होती थी, वो आवाज़ जो उसे नाम से पुकारती थी, और वो हाथ जो हर मुश्किल में उसका हाथ थामता था, जो एक बार शुरू हों तो रुकते नहीं। अब उसे समझ आ रहा था कि दिलशान आज़ाद हो गया था। वो उसे ढूंढते हुए गांव तक आया था, और उसने वहां जो देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। अबीहा को याद आया कि एक दिन उसने सहन में किसी के कदमों की आहट सुनी थी। उसने सोचा था कि कोई गांव वाला होगा, मगर अब उसे लग रहा था कि शायद वो दिलशान था। शायद उसका शौहर उसके इतने करीब आया था और वो इस कैफियत में थी कि पहचान भी ना सकी, उसे रोक भी ना सकी, और अब वो हमेशा के लिए जा चुका था। उस रात अबीहा ने अपने बेटे को सीने से लगाया और खामोशी से रोती रही। बेटा सोया हुआ था और उसे नहीं मालूम था कि उसकी माँ के अंदर क्या हो रहा है, क्या टूट रहा है और क्या बिखर रहा है। अबीहा ने उसका माथा चूमा और सोचा कि काश वो वक्त वापस आ सकता, काश वो उस कमज़ोर लम्हे में समीना की बात ना मानती, काश वो घर में ठहरी रहती और दिलशान का इंतज़ार करती, क्योंकि दिलशान आया था, और वाकई वो आया था, मगर वो उसके लिए वहाँ नहीं थी जहाँ इसे होना चाहिए था। और अब ये काश एक ऐसी आवाज़ बन गई थी जो उसके कानों में हमेशा गूंजती रहेगी, मगर जिसका कोई जवाब नहीं होगा। 6 महीने गुजर गए। वक्त गुजरता रहा जैसे हमेशा गुजरता है, बेरहमी से, बेपरवाही से,
کسی کے درد کی پرواہ کیے بغیر ابیہا گاؤں میں ہی رہی، اور ایک دن وہ ہوا جس کا شاید مولوی صاحب نے شروع سے منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ ابیہا نے مولوی صاحب سے شادی کر لی۔ یہ شادی کسی خوشی سے نہیں ہوئی، کسی چاہت سے نہیں ہوئی، یہ اس تنہائی کا نتیجہ تھی جو ابیہا کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ اس بے بسی کا انجام تھا جو مہینوں کی دوا اور ذہنی کمزوری نے اس پر مسلط کر دی تھی، اور اس غلطی کی آخری کڑی تھی جو اس رات شروع ہوئی تھی جب اس نے سمینہ کو فون کر کے ہاں کہی تھی۔ مولوی صاحب نے اپنا مقصد پا لیا تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے کی تنہا عورت کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتے تھے، اور وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ مگر جو ابیہا نے پایا وہ نہیں تھا جس کی اسے امید تھی یا جس کا مولوی نے وعدہ کیا تھا۔ گاؤں کی زندگی بہت مختلف تھی اس زندگی سے جو وہ شہر میں گزارتی تھی۔ وہاں نہ آسائشیں تھیں، نہ سہولتیں، نہ وہ گھر تھا جس میں وہ رہتی تھی، اور نہ ہی وہ عزت تھی جو اسے دلشان کے گھر میں ملتی تھی۔ مولوی صاحب کی اصل شخصیت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ وہ نرمی جو انہوں نے علاج کے دنوں میں دکھائی تھی وہ غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک سخت، خود غرض اور بے پرواہ مزاج نے لے لی تھی۔ ابیہا تنگ دستی میں جی رہی تھی۔ صبح اٹھتی تو گھر کا کام کرتی، کھانا پکاتی، صفائی کرتی، اور رات کو تھکی ہاری سو جاتی۔ یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ ادھر شہر میں دلشان نے اپنے چچا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ایاز نے سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے، جعلی رپورٹیں، خریدے ہوئے گواہوں کے بیانات، وہ ڈاکٹر جسے پیسے دیے گئے تھے، اور وہ سارا نظام جو دلشان کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور ایک ایک سچ سامنے آتا گیا۔ چچا کے چہرے سے وہ نقاب اترا جو انہوں نے سالوں سے اڑا ہوا تھا، اور جو شخص رشتہ داری کی آڑ میں اپنے ہی بھتیجے کو تباہ کرتا رہا تھا، اب قانون کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ دلشان نے یہ مقدمہ کسی انتقام کے لیے نہیں لڑا، اس نے اسے اس لیے لڑا کیونکہ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا تھا اسے بے نام نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس لیے بھی کہ ایسے لوگ جب بچ نکلتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں۔ بیٹے کا معاملہ سب سے اہم تھا۔ دلشان نے قانونی راستے سے اپنے بیٹے کی حوالگی کے لیے درخواست دی۔ عدالت نے جب تمام حالات دیکھے، ابیہا کی موجودہ زندگی دیکھی، مولوی صاحب کا کردار دیکھا، اور دلشاد کی استعداد اور محبت دیکھی، تو فیصلہ دلشان کے حق میں آیا۔ جس دن دلشان اپنے بیٹے کو واپس لے کر آیا، وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اس نے بیٹے کو اٹھایا، اسے سینے سے لگایا، اور اس کے بالوں میں منہ چھپا کر روتا رہا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ اس شکر گزاری کے تھے جو زبان سے ادا نہیں ہوتا بلکہ آنکھوں سے ادا ہوتا ہے۔ ابیہا کو جب پتہ چلا کہ بیٹا دلشان کے پاس چلا گیا ہے تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو چاہتی تھی، اسے یاد کرتی تھی، اور رات کو اس کی یاد میں روتی تھی، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ فیصلے جو اس نے کیے تھے ان کی نتائج بھی اسے ہی بھگتنے تھے۔ یہی زندگی کا اصول ہے کہ ہر فیصلے کا ایک انجام ہوتا ہے، اور وہ انجام چاہے تکلیف دہ ہو یا خوشگوار، آتا ضرور ہے۔ گاؤں کی تنگ دستی میں بھی بیٹھی ابیہا کے پاس اب صرف پچھتاوا ہی تھا۔ وہ صبح اٹھتی تو پچھتاوا ساتھ اٹھتا، رات کو سوتی تو پچھتاوا ساتھ لیٹتا، اور ذہن کے ہر لمحے میں ایک ایسی کسک تھی جو کبھی دوڑ نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی دور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ سوچتی کہ کاش اس نے دلشان کا انتظار کیا ہوتا، کاش اس نے سمینہ کی بات نہ مانی ہوتی، کاش اس نے سمینہ کی بات نہ مانی ہوتی، کاش وہ گھر میں ڈٹی رہتی اور مولوی کے بہکاوے میں نہ آتی۔ کاش، کاش اور کاش، یہ لفظ اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا ساتھی بن گیا تھا، مگر یہ وہ ساتھی تھا جو تسلی نہیں دیتا، سکون نہیں دیتا، بلکہ ہر بار اس زخم کو تازہ کرتا ہے جسے انسان بھلانا چاہتا ہے۔ دلشان نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دینے کا عہد کیا، اسے ایک مکمل زندگی دینے کا وعدہ کیا، اور خود کو کاروبار میں لگا لیا۔ چچا کے خلاف مقدمے کا فیصلہ بھی دلشان کے حق میں آیا، اور جو جائیداد اور کاروبار ہڑپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی
وہ دلشان کو واپس مل گئی، مگر دلشان کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ ہنسی جو پہلے اس کی پہچان تھی اب کم ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی دولت اور جیت سے نہیں ہوتی۔ زندگی چلتی رہی، دو الگ الگ راستوں پر، دو الگ الگ دنیاؤں میں۔ دلشان شہر میں اپنے بیٹے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور ابیہا گاؤں میں اپنے پچھتاوے کے ساتھ پیچھے رہ گئی تھی، ایک ایسی زندگی میں جو اس نے چنی تو نہیں تھی، مگر اپنی غلطیوں سے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔